الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني استحاض فلا أطهر أفأدعو الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. معزز حاضرین، پچھلے 3 دنوں سے سلسلہ جو ہمارا چل رہا تھا وہ امور یا وہ اشیاء جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے. تو اس میں پچھلے پرسوں کے درس میں ہم جانے تھے کہ ہم بستری سے بھی جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور کل کے درس میں جانے تھے کہ احتلام کے نکلنے سے، منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے نیند میں ہو، بیداری کے عالم میں ہو، کم نکلے، زیادہ نکلے، لذت کے ساتھ نکلے، بغیر لذت کے ساتھ نکلے، جیسے بھی نکلیں، اگر نکل جاتا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. کل کے درس میں ہم نے جانا تھا. تیسری چیز جو غسل کو واجب کرتی ہے وہ مردوں کے لیے نہیں بلکہ خواتین کے لیے خاص ہے. خواتین کے لیے خاص ہے. وہ کیا ہے؟ حیض اور نفاس کا خون. حیض کا خون یا پھر نفاس کا خون. حیض کا خون جو عادتاً عورتوں کو ماہواری جسے کہتے ہیں، ماہواری کے ایام، مہینے میں جو 7 دن معتادہ عورتوں کو آتا ہے، اور نفاس خصوصاً بچے کے جنم کے بعد جس کے میگزیمم تاریخ ہیں 40 دن، نفاس کا خون میگزیمم 40 دن آتا ہے. تو یہ نفاس کا خون اور حیض کا خون ختم ہونے کے بعد، حیض کا خون اور نفاس کا خون ختم ہونے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ. یہاں تک آگے اللہ فرماتے ہیں: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ مدینہ منورہ کے اندر حیض سے متعلق سوال کیے کہ عورتوں کو اگر حیض آ جائے تو کیا کرنا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے 2 قبیلے مدینہ کے اندر جو انصاری صحابہ تھے وہ 2 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اوس اور خزرج. اب یہ ایسے معاملات جو بھی ہوتے، خصوصاً معاملات میں وہ یہودیوں کی طرف رجوع کرتے تھے، معاملات میں یہودیوں کی طرف رجوع کرتے تھے. تو یہودی نے تعلیم دے رکھے تھے کہ حیض کے ایام میں عورت سے بستر، دستر سب کچھ الگ کر لیں گے، حتیٰ کہ چھوئیں گے تک بھی نہیں اس کو. اس کا کمرہ بھی الگ، بستر بھی الگ، دسترخوان بھی الگ، بالکل الگ ہو جائیں گے. تو اس لیے اسلام جب آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ حیض کے ایام میں ہم عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کریں، کیا ہم بستری کریں یا نہ کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آیت نازل فرما دیا کہ وہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے یہ گندگی ہے، لہٰذا حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو. الگ رہو کس اعتبار سے؟ صرف ہم بستری نہ کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ. ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس راستے سے جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے. تو یہاں پر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بیان کرنے کے بعد تفسیر میں لکھتے ہیں: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ سے مراد یہاں پر جب وہ پاک ہو جائیں، یعنی جب وہ غسل کر لیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ غسل واجب ہے حیض کے خون کے ختم ہونے کے بعد، رکنے کے بعد. حاضرین، میں 2 خونوں میں فرق آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتایا ہوں کہ حیض کا خون کیا ہے اور استحاضہ کا خون کیا ہے. اس سلسلے میں حدیث بھی سماعت فرما لیں، آپ کو واضح ہو جائے گا. اب عائشہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش وہ کہتی ہیں، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ میں حیض سے ہو جاتی ہوں یہاں تک کہ میں پاک نہیں ہوتی ہوں، مطلب خون مجھے جاری وہ ساری رہتا ہے، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، نماز کو مت چھوڑو، ان ذالک عرق، وہ ایک رگ ہے، وہ ایک رگ ہے جس کے پھٹنے سے خون جاری ہو جاتا ہے، وہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ بیماری کا خون ہے وہ۔ پھر آپ نے فرمایا ولیکن دعی الصلاۃ قدر الایام التي كنت تحیضین فیہا، فرمایا ہاں البتہ تو ان ایام میں نماز سے رک جا جن ایام میں تجھے حیض آتا ہے، حیض آتا تھا ان ایام میں تو رک جا۔ اب وہ حیض کے خون کی علامات علماء نے یہ بھی بتایا کہ بدبودار ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے رنگین ہوتا ہے، جس طرح سے بتایا گیا ہے، علماء میں اس سے پہلے ذکر کیا ہوں۔ تو حیض کا خون جیسے ہی ختم ہو جائے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اغتسلی وصلی، پھر غسل کر اور نماز پڑھ۔ تو معلوم ہوا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر، حکم دینا، حیض کے خون کے ختم ہونے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے عورتوں کے لیے۔ دوسری چیز جو ایک اور خون، نفاس کا خون، جس کا میں نے ذکر کیا، یہ بچوں کی پیدائش کے بعد خواتین کو نکلتا ہے۔ یہ اس کی میگزیمم ڈیٹ جو ہے 40 دن ہے، 40 دن سے پہلے بھی رک سکتا ہے۔ اگر 40 دن کے بعد بھی خون کسی کو آتا ہے تو سمجھ جائیں وہ 40 دن کا اعتبار کر کے وہ پاک ہو جائیں گی، غسل کر لیں گی۔ 40 دن کے بعد اگر خون آتا ہے تو وہ نفاس کا شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہی استحاضہ جس کو کہتے ہیں، مرض والا خون، مرض کی وجہ سے جو خون آتا ہے وہ خون وہ کہلائیں گے۔ تو جیسے ہی نفاس کا خون بھی ختم ہو جائیں تو عورت کو چاہیے کہ وہ غسل کر لیں، غسل کرنا واجب ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں خواتین سے متعلق۔ پچھلے جو چیزیں بتایا تھا میں، مرد و خواتین دونوں اس میں شریک ہیں۔ ابھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسلام قبول کرنے سے غسل واجب ہوتا ہے؟ کیا اسلام قبول کرنے سے غسل واجب ہوتا ہے؟ کیونکہ اس سلسلے میں چاہے مرد ہو عورت ہو، اگر کوئی اسلام میں داخل ہوئے، کافر تھے، کفر کے عالم میں تھے، اسلام میں داخل ہوئے، تو کیا ان پر غسل واجب ہوگا؟ یعنی اسلام جیسے ہی کلمہ پڑھیں گے پھر وہ نہائیں گے، نہا کر کے نماز پڑھیں گے، کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ اس سلسلے میں آپ کے سامنے میں 2 حدیثیں پیش کروں گا، اور اس کے علاوہ جو دیگر علماء اکرام غسل نہیں ہے بولتے ہیں وہ بھی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے ارادے سے گیا، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ یہ روایت آپ کو صحیح ابو داؤد اور ترمذی، امام احمد ابن خزیمہ وغیرہ میں آپ کو یہ روایت پائیں گے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اسلام اگر قبول کرتے ہیں تو کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نہانا ہے، اس روایت سے معلوم ہوا۔ اسی طرح ایک اور روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے، حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، حضرت ثمامہ جو کہ آپ اپنے قبیلے کے لیڈر تھے، آپ قیدی بن کر آ گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جو ہے قید کر کے رکھا تھا ان کو، اب وہ 3 دن تک، تقریباً کئی دن تک وہ قیدی رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاملات پوچھتے رہے، یہاں تک کہ جب رہائش کا وقت آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا، تو جیسے ہی وہ رہا ہوئے، گئے، غسل کیے، غسل کر کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر آپ نے کلمہ پڑھا۔ تو ان کے عمل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ غسل کرنا ہے۔ چلیے ایک اور روایت جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، ایک داعی بنا کر کے جب یمن کی طرف بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کہ تم لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤ، کلمے کی طرف بلاؤ، اگر وہ قبول کر لیں تو پھر تم انہیں 5 وقتہ نمازوں کا حکم دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غسل کا حکم نہیں دیا۔ تو علماء اکرام اس میں یہی مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ غسل واجب نہیں ہے۔ کون سا غسل؟ اسلام قبول کرنے کے بعد جو غسل کرنا ہے، کفر کے عالم میں تھے، اسلام میں داخل ہوئے، نو مسلم جس کو ہم بولتے ہیں، نئے مسلمان اسلام میں آئے، تو غسل کرنا جو ہے واجب نہیں ہے۔ البتہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حکم دیا وہ استحباباً تھا، مطلب مستحب. غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. مستحب کی تعریف کیا ہے بھائی؟ کرنے پر ثواب ہے، نہیں کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عقاب نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مستحب. تو لہٰذا اسلام قبول کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ مستحب ہے. اس مسئلے کے بعد ایک آخری مسئلہ، اس کو بھی انشاءاللہ آج کے اس عنوان کو ہم ختم کر دیں گے باذن اللہ تعالیٰ. وہ یہ کہ کسی کی موت ہو جائے تو ان کے رشتہ داران پر اس کا غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے. اب انسان مرنے کے بعد وہ خود اپنا مکلف نہیں ہوتا، مر گیا ختم، دنیا میں سانس جس کے رک گئی وہ دنیا میں ختم. البتہ جو زندہ لوگ ہیں ان کے اوپر اسے غسل دینا واجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اغسلوہ بماء وسدر، آپ اس کو پانی اور بیر کے پتوں سے غسل دیں. تو وہ خود پر غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ البتہ جو ان کے اہل ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے گھر والے ہیں، وہ لوگ جو ہے میت کو غسل دیں گے. تو یہاں پر غسل کے متعلق ہم بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. کل سے باذن اللہ غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے اس کو انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.